الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. آج کا جو بیان ہے، رب کریم نے فرما دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. جتنا مرضی ان سے پیار اور محبت کرو، لیکن یہ اندر سے تمہارے دشمن ہوں گے، تمہاری کاٹ کرنے والے ہوں گے، تمہیں کمزور کرنے والے ہوں گے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے یہودی بہت سارے دوست تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج کے بعد یہودوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ بالکل بائیکاٹ کرتا ہوں. حالانکہ میرے بہت ہی یہ دوست تھے، میرا بہت تعلق تھا، لیکن آج کے بعد میں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا اللہ اور رسول کی خاطر. اور دوسری طرف عبداللہ بن امی تھا جو رئیس المنافقین تھا. اس نے کہا، نہ یہ تو کام میں نہیں کر سکتا، میرے بھی دوست ہیں، تعلق ہے. اگر یہودی آپ پر غالب آ گئے تو ہمارا کھانا پینا، لین دین، یہ سب منقطع ہو جائے گا اور ہم بھی ان کی زد میں آ جائیں گے. میں بائیکاٹ نہیں کر سکتا. یہ اس کے ذہن کی بات تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ جو فتوحات ہیں انشاءاللہ یہ تمہارے ہی حق میں ہوں گی. یہ دیکھ لیں، جنگ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، حنین ہو، یہ یرموک ہو، قادسیہ ہو، اس میں رب مکہ المکرمہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے فتوحات ہی فتوحات مسلمانوں کو، اسلام کو عطا فرمائی ہیں. تو یہودیوں کے ساتھ بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے اپنے دل میں ارادہ جہاد کا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے گا. آج کل دیکھو، یہ فلسطین پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، راکٹ پھینکے جا رہے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے. ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. لیکن دنیا کی جتنے بھی اسلامی ممالک کے وزراء ہیں، امراء ہیں، راہب ہیں، ان کے کان پر ذرہ بھر بھی جون جو ہے وہ رینگتی نہیں ہے. لیکن اسلام یہ سکھلاتا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ نے یہ بتلا دیا ہے کہ میری امت کا کوئی فرد بھی ہو، وہ جہاں بھی ہو، وہ تمہارا بھائی ہے، اس کی مدد جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے. اس کا حق ہم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا حق اگر ادا کیا ہے
تو وہ محمد بن قاسم نے کیا ہے، جو کہاں سے چلا ہے اور آپ کے کراچی میں آیا ہے، ایک لڑکی کو مسلمان کو آزاد کرایا ہے، اس نے حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھو یہ مشرف آیا ہے اور دوسرے سربراہ آئے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو ہی قرآن پاک کے پڑھنے والے بچوں کو ہی شہید کرایا ہے، اور پیسے لے لے کر انہوں نے امریکہ کو فروخت کیا ہے۔ جیسے ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے، اس کو بھی اس مشرف نے، اور اس سے پہلے بھی جو کانسی وغیرہ تھے ان کو بھی ہمارے سربراہوں نے فروخت کیا ہے امریکہ کو۔ یہ جو اسلام کے نام لیوا ہیں انہوں نے یہ کام کیے ہیں، لیکن یہ ہے کام غلط، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے نا۔ جب تمہارے یہ دوست نہیں ہے تو تم کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تو ایک پوسٹ لگائی تھی کہ رب کریم جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر رب کریم جذبہ جہاد پیدا فرمائے، لیکن ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو اسرائیل کے ساتھ ٹکر لے، جو کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کا دفاع کے لیے کوئی ایسا مجاہد اٹھے جو مسلمانوں کا ساتھ دے، ان کی مدد کرے، ان کی نصرت کرے۔ اور جب لوگ کہتے ہیں جی آپ دعا کریں، صرف دعا سے کچھ نہیں بنتا۔ اگر دعا سے ہی ہوتا تو نبی علیہ السلام مدینہ میں بیٹھ کر ہی دعا کر دیتے ان کی تباہی اور بربادی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں نہ آنا پڑتا، احد میں نہ آنا پڑتا، خندق میں نہ آنا پڑتا، اپنا خیبر میں نہ آنا پڑتا۔ دعا تو تب ہے جب پہلے سامان کیا جائے، ارادہ کیا جائے کہ کفار کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ بدر میں دیکھو مسلمان 313 ہیں اور کفار کتنے ہیں؟ وہ 1000 کا لشکر ہے۔ احد میں مسلمان 700 ہیں اور کفار کتنے ہیں؟ 3000 ہے۔ خندق میں کتنے مسلمان ہیں؟ یہ خندق میں 3000 مسلمان ہیں اور کفار جو ہیں وہ 24000 ہیں۔ خیبر میں مسلمان 1500 یا 1600 ہیں، تو کفار جو ہیں وہ 20000 کا ان کا قافلہ ہے، اور بما اسلحہ کے وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ قادسیہ میں دیکھو مسلمانوں کی تعداد وہ 30000 ہے اور کفار کی تعداد جو ہے، ایرانیوں کی تعداد جو ہے وہ 1,00,000 ہے۔ اور یرموک میں، جنگ یرموک میں دیکھو مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 32,000 ہے اور کفار کی تعداد جو ہے وہ 2,00,000 ہے۔ ایک روایت میں ہے وہ 7,00,000 ہے۔ لیکن صحابہ کرام قلیل تھے اور جہاد کا جذبہ ان سب سے بڑھ کر تھا۔ یرموک کی لڑائی میں 1,05,000 کو جہنم رسید کیا ہے اور 40,000 کو گرفتار کیا ہے۔ یہ کیسے کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا ہے کہ ان کے اندر جذبہ جہاد موجود تھا۔ کفار کے ساتھ جو نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ کے ساتھ جو اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ بات صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی تھی، اور صحابہ کرام نے ایسے جذبے کے ساتھ جہاد کیا کہ حضرت عقبہ بن نافع جو اپنا افریقہ کے فاتح افریقہ ہیں، جھنڈے گاڑ دیے، ہر طرف ہی فتوحات ہیں، تو سوچا کہ افریقہ میں مجاہدین جو ہیں ان کا ایک گاؤں بسنا چاہیے۔ تو دیکھا کہ جنگل میں درندے ہیں، چرندے ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں اور دیگر موذی جانور ہیں۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ کیسے اس جنگل کو خالی کرایا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے 20 صحابہ جو بزرگ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کو درندوں کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو جلدی سے اس جنگل کو خالی کر دو ورنہ ہم قتل کر دیں گے۔ یہ خطاب کیا، یہ بیان کیا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے۔ جو موذی جانور تھے، درندے تھے، چرندے تھے، ان کو صحابہ کرام کی
آواز کی، بیان کی سمجھ آ گئی۔ لکھا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ شیر اور یہ چیتے جو ہیں اور دیگر موذی جو جانور ہیں، یہ اپنے بچوں کو اٹھا کر گود میں اٹھا کر باہر جا رہے ہیں اور جنگل کو خالی کر دیے ہے۔ یہ کس کی آواز پر؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آواز پر، اور رب کریم نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ جہاں پر بھوک ہوتی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ ملتا نہیں ہے، رب کریم تھوڑا بھی سامان ان کے پاس ہوتا ہے اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اگر سامان کھانے پینے کا بالکل بھی نہیں ہے تو دریا سے رب کریم مچھلی کو باہر نکال دیتے ہیں جو مہینہ ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے علا بن الحضری کو بحرین میں بھیجا ہے جہاد کے لیے۔ وہ آتے ہیں 4000 لشکر کے ساتھ۔ آگے دیکھا کہ دریا ہے، اب دریا کو عبور کیسے کریں؟ انہوں نے 2 نفل ادا کیے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور حکم کر دیا، چلو اے مجاہدو اس سمندر میں چھلانگے لگا دو۔ مجاہدین نے اپنی سواریوں سمیت دریا میں چھلانگے لگا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے بہت پیارے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور جانوروں کے پاؤں کے تلے جو ہیں وہ بھی گیلے نہیں ہوئے تھے، رب کریم نے یہ مدد فرمائی۔ اسی طرح حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران ہیں، وہ آتے ہیں ایران آتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ دریائے دجلہ ہے، اس میں کیسے اب گزریں؟ انہوں نے بھی ایسے ہی نماز ادا کی اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم ہوتا ہے چلو دریا کو عبور کر دو۔ ایسے ہی وہ دریا کو عبور کر لیا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو عبور کر لیا تھا۔ تو وہ یہ ہے امداد اللہ کی مدد۔ جب تم ارادہ کرو گے، جب تم کفار کے ساتھ لڑائی کا، جہاد کا، اسلام کے لیے جہاد کرو گے، اپنی جانوں کو قربان کرو گے، تو رب کریم آپ کی مدد کرے گا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھ آ گئی تھی کہ دشمن سے لڑنا جو ہے یہ فلاح ہی فلاح ہے، اس میں جنت ہی جنت ہے۔ جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا وہ سچ ہے، لیکن آج کا جو مسلمان ہے اس کے دل میں سوائے دولت کے، مال کے اور بڑے بڑے جو حکمران ہیں ان سے پیسے لینے کے اور کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمان جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جو قرضے کی بیماری ہے اس سے نجات عطا فرمائے۔ جب دنیا سے جانا ہے خالی ہاتھ جانا ہے، نہ مال ہوگا، نہ بنگلے ہوں گے، نہ گاڑیاں ہوں گی۔ یہ جو غداری کر کے ہم مال و دولت کفار سے لیتے ہیں، یہود و نصارہ سے لیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ یہیں پہ چھوڑ جانا ہے۔ ساتھ جانا ہے تو ایمان جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اور جو فلسطین میں جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تمام مسلم ممالک جو ہیں ان کے جو سربراہ ہیں، ہم انہی سے اپیل کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ گے تو کفار کی، یہود و نصارہ کی کوئی جرت اور طاقت نہیں ہوگی کہ آپ کے سامنے وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ اب وہ دندناتا پھرتا ہے، بچوں پہ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، یہ زیادتی کر اور کسی کے کوئی بھی اس آواز کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اچھے سربراہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔